السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی مڈل ایسٹ رہے گا زیادہ تر، اور کچھ تھوڑا بہت ذکر اگر ہو سکا تو پاکستان کا کر لیں گے اگر وقت بچا، ورنہ مڈل ایسٹ رہے گا۔ جناب، کل میں نے کہا تھا کہ پکوڑوں نتن، بریانہ نتن، گلاب جامنن اینڈ نشستن تو برخاستن، تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 57 ممالک بیٹھے، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب ان کی کانفرنس وہاں ہو رہی تھی تو امریکہ کا جو مارک روبیو، کیا نام ہے اس کا، وہ وہاں پر غار کے اندر اس کے ساتھ تھا۔ یعنی ساری دنیا کو امریکہ سے اب یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی چلو، یہودیوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تمہارا کیا انٹرسٹ تھا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ اس کے معنی آپ اس کو بیک کر رہے ہو، اس کو آپ اپنی تمام سپورٹ دے رہے ہو کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایک تو مسلمانوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا۔ پھر دوسری بات یہ، اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہم سارے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ماریں گے جہاں جہاں پہ بھی ہمیں حماس کے لوگ یا دوسرے یا کوئی بھی نظر آیا جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتا ہے۔ پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ جی اب ہم اپنے اسلحہ خود بنائیں گے، اور تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو موبائل فون تم استعمال کرتے ہو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل بناتا ہے۔ اب یہ نہیں اس نے کہہ دیا، آپ سمجھیں، اس نے وارننگ دی ہے کہ یہ جو فون ہے یہ کسی بھی ٹائم بم بن کے پھٹ سکتے ہیں، جیسا کہ لبنان میں پھٹے تھے۔ آپ بھول گئے لبنان میں پھٹے تھے؟ لبنان میں کتنے لوگوں کو مارا تھا؟ تو بالکل وہی ان کا ارادہ ہے کہ بھئی اب کہ ہم یہ کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں سب جو ہے وہ ہیجڑے بن گئے، سبوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، کسی میں دم خم نہیں ہے۔ ترکی کہہ رہے ہیں کہ جی ترکی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، جب چند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی۔ ہمیں تو ابھی نہیں پتہ، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی برا حال ہو رہا ہے۔ پھر اس وقت اگر تم نامرد ہو گئے ہو، تم ہجڑے ہو گئے ہو، 57 ممالک کے سربراہان مملکت، تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ان کو جانے دو، ان کو کائے کو دبوچ کے رکھا ہے؟ چونکہ تم تو بالکل ختم ہو گئے، تمہارا تو لڑنے کا ہے ہی نہیں۔ مرد پہلے شمشیر زنی کیا کرتے تھے، تم تو جو ہے وہ تالی زنی کر رہے ہو، ہائے ہائے ہائے، تم نے تو ہجڑوں والا کردار ادا کر دیا ہے۔ 57 ممالک کے وزراء، پرائم منسٹر، لیڈر، پریزیڈنٹ، سب جو ہے وہ ہجڑوں کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ایک ہے جی تم کرو، وہ دیکھو نا، وہ جس کے لیے گئے تھے، جس کا کیس گواہ چست، مدعی سست گواہ چست، جس کے لیے لڑنے گئے تھے، اس نے کہتے نہیں بھائی میں نہیں لڑ سکتا۔ نہ لڑ بھائی، ہمارا کیا ہے، تم خود ہی نپٹ لینا، یا شیخ اپنی دیکھ۔ اب جی وہ پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہندوستان نے تو حملہ کرنا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کی مدد سے کرنا ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ادھر جان بوجھ کے اسرائیل ہندوستان کے ذریعے ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حالات انہوں نے خراب کر دیے ہیں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی نبٹ جائے گا، نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب پہلے نکل گیا، اتنا حالات برے تھے جب انہوں نے حملہ کیا تھا، تب وہ دن نکل گئے، تو انشاءاللہ یہ دن بھی نکل جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہ بھولے ہندوستان کہ پاکستان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے گا۔ اگر پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ اگر چوڑیاں پہن لیں گے تو پاکستان کی آرمی چوڑی نہیں پہنے گی، کم سے کم یہ تو مجھے پتہ ہے۔ پاکستان کی عوام چوڑیاں نہیں پہنے گی۔ اب وہ بار بار غرا رہا ہے اسرائیل پاکستان کو، بار بار پاکستان، تو لے لے تو نام کیا ہے، لڑائی تو ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تو ثابت ہونی ہے نا کہ خراسان سے جو ہے
لشکر کے لشکر آئیں گے. اب آپ کیا سمجھتے ہو یہودیوں نے کیا ہماری احادیث نہیں پڑھی؟ ان کو نہیں پتہ کہ خراسان کیا ہے؟ تو یہ پہلے جو ہے کاٹنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں جتنی جلدی یہ حملہ کریں گے اتنی جلدی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا خراسان والا. ادھر طالبان نے قطر کو کہا کہ جی ہم آپ کو اپنی فوج. بھئی دیکھیں بات وہی ہے نا، وہ گواہ چست اور مدعی سست. اب جو لڑنے والا ہے وہ خود ہی نہیں چاہ رہا تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ امریکہ سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی بات سن، بہت ہو گئی، یہ بتا کہ تو ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. تیرے کو ہم نے سیکیورٹی کا بھاڑا دیا، تم بھاڑے کے ٹٹو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے ہماری سیکیورٹی کا کیا کیا؟ پہلے تو آپ امریکہ سے یہ پوچھیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو سرنگ بنائی ہے، سارے عرب ممالک یہ پوچھیں کہ بھئی یہ جو مارک روبیو جو وہاں گیا ہوا تھا اسرائیل کے اندر، تو کیوں گیا تھا بھائی؟ تیرا مقصد کیا تھا؟ تو دیوار گریا پہ جا کے رویا ہے، تو خوب رویا بڑے بےتاب طریقے سے، تیرے آنسو نہیں رک رہے تھے، تیرے دل کی دھڑکنیں نہیں ٹھہر رہی تھیں، صحیح ہے؟ تو کیوں رویا وہاں جا کے؟ تو اس کے معنی یہ کہ تم نے پلاننگ کیا ہے کہ وہی قرآن کی پھر آیت کہ یہود و نصرہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ان نصرانیوں سے، ان یہودیوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے. پھر تو یہی بات ہے نا، پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر ہمارا تو کوئی دوست ہے ہی نہیں دنیا میں. سمجھ آئی؟ ادھر آپ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہو، لیکن خالی ایک قوم کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے اور وہ ہے مسلمان. آپ نے دنیا میں صرف ایک قوم کو ٹارگیٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے آپ کو. آپ کو اپنی جو ہے اکثریت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آئے دن آپ برطانیہ میں مظاہرے کرواتے ہو، وہاں پہ صرف مسلمانوں کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے کہ جی مسلمان ان کو نکالو. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو آپ کو تو ڈرنے والی بات ہی ہے پھر. اور سب سے زیادہ جو اسلام قبول کر رہی ہیں وہ لڑکیاں ہیں، وہ عورتیں ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے، اب دیکھیں آج شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں گئے، قطر گئے، پھر قطر سے وہ جائیں گے یو کے، یہاں لندن آئیں گے، پھر یہاں سے وہ امریکہ جائیں گے وہاں. اچھا، امریکہ میں 22 تاریخ کو کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کا جو سالانہ اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر بہت سے ممالک جو ہے فلسطین کو جو ہے وہ قبول کرنے کی بات کریں. دیکھیں آپ کتنی پلاننگ سے کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو اس فلسطین کو قبول کر لیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ جی 22 تاریخ سے پہلے ہم پورے فلسطین کو تباہ کر دیں، پورے غزہ کو تباہ کر دیں. غزہ میں بیچارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہی لڑ رہے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ جی سرنگوں کے ذریعے مصر سے اسمگلنگ کر کے لاتے ہیں کھانا، گاڑیاں لاتے تھے بڑی بڑی، یہ ہم سنتے تھے پہلے، اور ہم نے BBC کے کئی پروگرام دیکھے. تو اب وہ سرنگیں کہاں چلی گئیں؟ کیا وہاں سے مجاہدین نہیں آ سکتے؟ کیا وہاں سے کھانا پینا نہیں آ سکتا؟ کیا وہاں سے اسلحہ جات نہیں آ سکتا؟ کیا وہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کھانا تو پہنچائیں، کم سے کم پانی تو پہنچائیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے. اور پھر وہ بلڈنگیں تباہ کر رہا ہے اسرائیل. تو کچھ نہ کچھ تو بیچاروں کی مدد کریں نا. اب وہ فلوٹیلا چلا ہے، وہ ابھی تک تو پہنچا نہیں ہے بھائی. کوئی 8-10 دن 15 دن سے تو میری نگاہیں اس کے اوپر ہے. وہ مشتاق صاحب ہمارے سینیٹر، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں، اور کچھ 2-4 اور پاکستانی ہیں، ان کے نام میں نہیں جانتا. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، مصر جو ہے وہ دھمکیاں تو دے رہا ہے، لیکن کچھ ابھی تک عملی اقدام نظر نہیں آیا. سن 1973 میں ان کی جو لڑائی ہوئی، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ غرق رحمت کرے والد محترم کو، وہ بتایا کرتے تھے لڑائی کا. تو ہم نے تو نہیں دیکھی ان کی جنگ، نہ جارڈن کی، نہ شام کی، نہ عراق کی، نہ ان کی. ہم نے اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں دیکھی. ہاں یہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ لبنان میں داخل ہو گئے تھے یہ لوگ، لبنان کو کیپچر کر لیا تھا انہوں نے. غزہ میں داخل ہو گئے، غزہ میں شروع دن سے لڑائی دیکھ رہے ہیں. ویسٹ بینک میں یہ اپنی آبادی بڑھا رہے تھے سیٹلرز کی، یہ دیکھتے آئے. لیکن اور تو ہم نے کسی کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں دیکھی. یہ پہلی دفعہ ہم نے لڑائی دیکھی تھی جو انہوں نے اسرائیل کو جو ہے
اسرائیل نے جو ہے ایران کو انگیج کیا تھا، فرسٹ ٹائم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی. اور تو ہم نے کوئی لڑائی دی، ہاں افغانستان کی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. جو رشیا کی تھی پہلے، وہ ہمارا بچپن اور مڈ جوانی کہہ لیں، وہ دیکھی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتے چلے آئے. بہرحال جی یہ تھا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ رحم کرے کرم کرے. لیکن فلسطین میں حالات بڑے خراب ہیں. مجھے نہیں پتہ کہاں کہاں آپ میری آواز سن رہے ہیں، لیکن پاکستان میں لوگ، میڈیا کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا یہ بات. تو یہاں پر بھی چلے ہم کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں خبر، لیکن بہت برے حالات ہیں. ادھر تھوڑا سا پاکستان کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اوپر جو ہے اسرائیل نے اور انڈیا نے، دونوں نے جو ہے حملہ کر دیا ہے. انڈائریکٹلی جو ہے پراکسی وار لڑنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. ہماری شہادتیں تو ہو رہی ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک میں بات بتاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ افغانی جو آئے اس سلسلے میں، یہ انہوں نے غلط کرا. انہوں نے نمک حرامی کا ثبوت پیش کیا ہے. اتنے دن 40-42 سال ہم نے رکھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، 78-79 میں ان لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا. میرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ببوئے کی، تو ہم جناح ہاسپٹل میں تھے. بلکہ ہمارے بھائی تھے افضال بھائی، ان کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ہمارے چچا کے بیٹے. تو ہم وہاں تھے، تو یہ افغانی جو ہے افغانستان سے آ رہے تھے دھڑا دھڑ. کراچی جناح ہاسپٹل میں ان کا فری علاج ہوتا تھا. اور کتنا وہ تھا، کتنا ہم لوگوں نے ان سے پیار کیا، اپنے گھر ان کو، اپنی جائیدادیں دے دیں، ان کو اپنے اندر ضم کر لیا. لیکن میری شاید کسی افغانی تک بات پہنچ رہی ہو تو، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ افغانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری نگاہ میں جو افغانیوں کا ایک امیج تھا، وہ سارا چکنا چور ہو گیا. اب ہم اپنی اولادوں کو بھی بتا کے جائیں گے کہ سانپ کو چھوڑ دینا، لیکن افغانی کو نہیں چھوڑنا، چونکہ افغانی کبھی وفادار نہیں ہوتا، ایک نمبر کا نمک حرام ہوتا ہے. اور یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، اس نے بات ظاہر کر دی ساری. بہرحال اپنا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری نگاہ ساری مرکوز ہے فلسطین کی طرف کہ ایکچولی وہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں زیادہ تر پاکستان کی طرف فوکس نہیں کر پا رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن میں کروں گا. لیکن ابھی نہیں، ابھی میری پورا فوکس جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہے کہ فلسطین میں ہی لوگوں کو کیسے مار رہے ہیں، کیسے نکال رہے ہیں، کیسے لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ. بہرحال لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بڑے برے حالات ہیں. آپ جتنا بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں، جتنے چندے آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، جس طریقے سے بھی فوڈ پہنچا سکتے ہیں. فوڈ کی اشد ضرورت ہے وہاں پر. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے دن سے گوشت نہیں کھایا، جس میں پروٹین ہوتی ہے. اگر کوئی گوشت، کوئی جانور بھیجنا چاہے، لیکن کیا بھیجیں، وہ مار دیتے ہیں، گولی مار کے اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. وہ گدھوں کو نہیں چھوڑ رہے کہ جی یہ گدھوں پہ سواری کر رہا ہے، ان کو گدھے بھی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں. بتائیے. چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے، لائک کر دیجئے. اس کے علاوہ سبسکرائب کر لیجئے. یوٹیوب پر ہم ہیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کر لیں. مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.